جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے واسطے ہل رہے ہیں تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن کریم کی کوئی آیت سیکھی تو قیامت کے دن وہ اسے اس حال میں ملے گی کہ اس کے چہرے پر چمک رہی ہوگی۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پر گزار دو، ملو تو پھول بن کر، بکھرو تو خوشبو بن کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو پہلے اپنے رب کی تعریف بیان کریں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اس کے بعد جو چاہے دعا مانگیں۔ وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملے گا۔ اس قوم کی جہالت کیسے کم ہوگی جو قوم اپنے اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادی میں دولت خرچ کرنا شان سمجھتے ہیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ صورت دیکھ کر نہیں، سیرت دیکھ کر ہم سفر چننا، کیونکہ بڑھاپے میں اچھے چہرے نہیں بلکہ سہارے کام آتے ہیں۔ مجھے اس دن سے بہت ڈر لگتا ہے جب میں اللہ کے سامنے کھڑا رہوں گا اور مجھے وہ نہیں دیکھے گا میری گناہوں کی وجہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم دوسروں پر خرچ کرتے رہو، میں تم پر خرچ کرتا رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھانے سے پہلے کھانا اتنا ٹھنڈا کرو کہ جب تک بھام پھوٹنا بند نہ ہو جائے، کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ اگر آپ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں تو پھر اس بات کو آپ بھول ہی جائیں کہ آپ کبھی ہار جائیں گے یا پھر ناکام رہ جائیں گے، بلکہ جیت اور فتح ہمیشہ آپ کی مقدر رہے گی انشاءاللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو ایسے رشتہ دار پر کیا جائے جس نے دل میں دشمنی چھپا رکھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھ پر جمعہ کے دن اور اس کی رات میں 100 مرتبہ درود پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت سے اور 30 دنیا سے متعلق ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پہ جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک نگہبان یعنی فرشتہ مقرر ہو جائے گا اور شیطان صبح تک تمہارے قریب بھی نہ آئے گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حلال روزی کھائی اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کے ظلم سے محفوظ رہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی رہتی ہے۔ موت کا خوف ہے لیکن گناہوں پر روک نہیں، جنت میں بھی جانا ہے لیکن نمازوں کا شوق نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین بھلائی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے چاہنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ رزق کا وعدہ ہے پھر بھی سب پریشان ہیں، مغفرت کا تو وعدہ نہیں پھر بھی کسی کو فکر نہیں۔ اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ، نظر سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی بھلائی کی طرف کسی کی رہنمائی کی تو اس کا اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کام کے کرنے والے کو ملے گا۔